میرے عزیزو رمضان تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اور بتائیے نا 11 مہینوں میں کتنے لوگ گزر جاتے ہیں، ہمارے اپنے پیارے کتنے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان بھی ایسا گزارو، کچھ ایسا گزارو کہ بخشش کے فیصلے ہو جائے، عبادات کا ذوق شوق نصیب ہو جائے، عبادت ہماری روح اور غذا بن جائے۔ رات کو نفل پڑھ رہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنے طویل نفل پڑھ رہے کہ پاؤں پہ ورم آ گیا۔ اب بتائیے کتنے طویل ہوں گے کہ پاؤں پہ ورم ویسے تو نہیں آتا، لیکن عبادت کا اپنا مزہ ہے، اللہ میں نصیب فرمائے، اس کی اپنی مٹھاس ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو عبادات کا ذوق ہو نا، اب تو بس اوقات چند منٹ بھی تنہائی میں اللہ کے سامنے بیٹھنا ایک بوجھ بن جاتا ہے، فضولیات میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، لغویات میں گھنٹے صرف ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کی ان گھڑیوں میں مزاج بنے، شوق آئے، ذوق بنے تلاوت کا، نوافل کا۔ آدمی کوئی نیکیاں جب رمضان میں شروع کرتا ہے اس کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ سارے سال اس کی توفیق دے دیتا ہے، اگر پرہیزگاری کے ساتھ، اگر پرہیزگاری کے ساتھ۔ ورنہ اگر پرہیزگاری نہ ہو اور آپ بالٹی کے اندر دودھ ڈالتے رہیں اور نیچے سوراخی بھی کھلی ہوں، جیسے ہی دودھ ڈالنا چھوڑ دیں گے بتائیے بالٹی کے اندر بھی دودھ بچے گا؟ نیکیوں کا نور آ رہا ہے میرے دل کے برتن کے اندر، لیکن سوراخیں ساری کھلی ہیں، زبان بھی، کان بھی، آنکھ بھی، ہر طرف اللہ کی نافرمانی بھی ہو رہی ہے۔ بتائیے جیسے رمضان گیا ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر برتن کا نیچے کا حصہ سوراخیں بند ہو جائیں، ایک ایک قطرہ بھی ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ برتن بھر جائے گا، برتن بھر جائے گا۔ میرے عزیزو، اگر عبادات اور نوافل کی کثرت اگر پرہیزگاری کے ساتھ ہوگی پھر دل کا برتن نیکیوں کے نور سے بھر جائے گا، اور یہ نور اور اس کی طاقت ہمیں انشاءاللہ سال بھر چلائے گی، سال بھر چلائے گی۔ رمضان اس لیے آتا ہے، تربیت کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے۔ گھروں کا بھی ماحول ایسا ہو، بھی رمضان آ گیا، بچی، بیٹی، بہنا، بیوی، ماں تلاوت کر رہی، ہر وقت تلاوت میں مصروف، ماحول ہو، ایک مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، مسجدیں الحمدللہ بھر جاتی ہیں، تمہارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہو، بھی رمضان آ گیا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔